کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا عظیم شخص بھی تھا جس نے تعلیم، علم اور آزادی کی شمع جلانے کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ شخص کون تھا جس نے اپنے قلم اور تقریروں سے قوم کو بیدار کیا؟ وہ شخص کون تھا جس نے انگریزوں کی غلامی تلے دبے بھارت کو خود اعتمادی اور خودداری کا پیغام دیا؟ مولانا ابوالکلام آزاد ایک ایسا نام جو آج بھی بھارت کی تاریخ میں تعلیمی اور قومی یکجہتی کے علمبردار کی حیثیت سے زندہ ہے۔ آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا میں ہر ذمہ داری کے تقاضے ہیں اور وہ تقاضے پورے کرنے پڑتے ہیں۔ دنیا میں ٹھوکریں انہی کو لگتی ہیں کہ جو چلتے ہیں، جو پاؤں توڑ کر بیٹھ جاتے ہیں انہیں کبھی ٹھوکر نہیں لگتی۔ گرتے وہی ہیں کہ جو دوڑیں گے، کانٹے انہی کے تلووں میں چبھتے ہیں کہ جو دوڑتے ہیں۔ السلام علیکم، آداب، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں عبداللہ جامی آپ کی خدمت میں۔ تعلیم کا واحد مقصد روزی اور روٹی کمانا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تعلیم سے شخصیت سازی کا پیغام بھی لیا جائے، اور یہی تعلیم کا سب سے مفید پہلو ہے، اور اسی سے معاشی و تمدنی نظام بھی بہتر ہو سکے گا۔ یہ مشہور قول مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ایک ایسے رہنما کی کہانی ہے جس نے علم، بصیرت اور حب الوطنی کی ایک لازوال مثال قائم کی۔ بھارت کے پہلے وزیر تعلیم بننے سے لے کر آزادی کی تحریک میں گراں قدر خدمات انجام دینے تک ان کی زندگی میں بہت سے انقلابی لمحات ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے بھارت میں تعلیمی نظام کو کس طرح بہتر بنایا؟ کیسے ان کے نظریات نے ملک میں تعلیم کو عام کرنے کی تحریک کو بڑھاوا دیا، اور کیسے انہوں نے اپنی تحریروں سے ہزاروں لوگوں کو بیدار کیا؟ ان سوالات کا جواب تلاش کرنے کے لیے آئیے مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ایک جامع جائزہ لیتے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ 11 نومبر 1888 میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ایک عالم دین تھے، اور گھر میں ہی انہوں نے عربی، فارسی اور اردو زبانیں سیکھیں۔ نوعمری سے ہی ان کو فلسفہ، منطق اور دیگر علوم میں گہرا شغف تھا۔ پھر جامعہ ازہر مصر چلے گئے۔ 14 سال کی عمر میں علوم مشرقی کا تمام نصاب مکمل کر لیا تھا۔ مولانا کی ذہنی صلاحیتوں کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ انہوں نے 15 سال کی عمر میں ماہنامہ جریدہ لسان الصدق جاری کیا، جس کی مولانا الطاف حسین حالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بڑی تعریف کی ہے۔ مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ اپنی ادبی زندگی کا آغاز نوجوانی میں کیا، اور جلد ہی انہوں نے الہلال نامی اخبار کی بنیاد رکھی۔ الہلال انگریزوں کے خلاف ایک مضبوط آواز بن کر ابھرا۔ اس کے مضامین میں حب الوطنی اور قوم کے تئیں خدمت کا پیغام ہوتا تھا۔ یہ اخبار عوام میں آزادی کے جذبات کو پروان چڑھاتا تھا، جس کی وجہ سے انگریز حکومت اس سے خوفزدہ ہو گئی اور جلد ہی اس پر پابندی لگا دی۔ مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے گاندھی جی کے ساتھ آزادی کی تحریک میں شمولیت اختیار کی۔ انہوں نے آزادی کے حصول کے لیے کئی بار قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، مگر کبھی اپنے عزم میں کمی نہ آنے دی۔ ایک بار جیل میں انہوں نے قیدیوں کو مختلف موضوعات پر لیکچرز دینا شروع کی، جس سے قیدیوں میں بیداری اور اتحاد پیدا ہوا۔ 1947 میں بھارت کے آزاد ہونے کے بعد مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ کو بھارت کا پہلا وزیر تعلیم بنایا گیا۔ انہوں نے اپنے عہدے کے دوران تعلیمی میدان میں جو خدمات انجام دی وہ تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ ان کی تعلیمی خدمات کے اعتراف میں بھارت میں ہر سال 11 نومبر کو یوم تعلیم کے طور پر منایا جاتا ہے۔ انہوں نے اعلیٰ تعلیمی اداروں کی مدد کے لیے UGC کا قیام کیا تاکہ تعلیمی معیار کو بہتر بنایا جا سکے۔ انہوں نے تکنیکی تعلیم کی ترویج کے لیے بھی کام کیا، جس کا مقصد بھارت میں تکنیکی تعلیم کے معیار کو بہتر بنانا تھا۔ مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی رہنمائی میں بھارت کے مختلف شہروں میں IITs کا قیام عمل میں لایا گیا، جس سے بھارت میں جدید اور معیاری تکنیکی تعلیم کی راہیں ہموار ہوں۔ مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم پر زور دیا اور اسے تعلیمی نصاب کا لازمی حصہ بنا دیا تاکہ بھارت ترقی کے راہ پر گامزن ہو سکے۔ انہوں نے خواتین کے تعلیم کو بھی بہت اہمیت دی اور اس کے فروغ کے لیے منصوبے بنائے۔ ان کا ماننا تھا کہ تعلیم یافتہ خواتین ہی معاشرے کو حقیقی معنوں میں ترقی کے راہ پر گامزن کر سکتی ہیں۔ مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے اقلیتی طبقات کے تعلیمی حقوق کے تحفظ کے لیے بھی کوششیں کی، اور ان کے حقوق کا احترام کرتے ہوئے تعلیمی پالیسی میں ان کے لیے بھی جگہ رکھی گئی۔ مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی پرسنل لائف کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ملتی، مگر اتنا معلوم ہے کہ انہوں نے اپنی ذاتی زندگی کو بہت حد تک خفیہ رکھا۔
انہوں نے اپنی پوری زندگی قوم کی خدمت میں وقف کر دی۔ مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں کئی دلچسپ واقعات پیش آئے جو ان کی شخصیت اور مزاج کو ظاہر کرتے ہیں۔ انہوں نے بچپن ہی میں فلسفے اور منطق پر عبور حاصل کر لیا تھا، جس سے ان کی علمی صلاحیتوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ ایک موقع پر جب ان سے ان کی حب الوطنی کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ ان کی زندگی بھارت کے لیے وقف ہے۔ مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں بھارت کی تعلیم، علم اور اتحاد کے فروغ میں بھرپور حصہ لیا۔ 22 فروری 1958 کو دہلی میں ان کا انتقال ہوا اور جامع مسجد کے آس پاس مدفون ہوئے۔ ان کی وفات ایک عظیم خسارہ تھی جسے قوم نے ہمیشہ محسوس کیا۔ مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اور ان کی خدمات بھارت کے ہر باشندے کے لیے ایک مشعل راہ ہیں۔ مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بھولنا چاہیے، یہ ہر فرد کا پیدائشی حق ہے کہ وہ کم از کم بنیادی تعلیم حاصل کرے، جس کے بغیر وہ بطور شہری اپنے فرائض پوری طرح ادا نہیں کر سکتا۔ ان کے یہ الفاظ ان کے عزم و ہمت کو ظاہر کرتے ہیں اور ہمیں یہ یاد دلاتے ہیں کہ ان کی زندگی قوم کی خدمت اور تعلیمی نظام کے قیام کے لیے وقف تھی۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی خدمات اور کارناموں کے اعتراف میں حکومت ہند نے ان کی وفات کے بعد 1992 میں بھارت کا سب سے بڑا شہری اعزاز بھارت رتن عطا کیا۔ انہیں یہ اعزاز خاص طور پر تعلیم، ادب اور بھارت کی آزادی میں ان کی بے لوث خدمات کے اعتراف میں دیا گیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ علم، عزم اور حب الوطنی کی قوت سے انسان کوئی بھی مقام حاصل کر سکتا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں نہ صرف تعلیمی نظام کو مضبوط بنایا بلکہ ملک کی آزادی میں بھی ناقابل فراموش کردار ادا کیا۔ ان کی زندگی کا ہر پہلو ہمیں حوصلہ دیتا ہے کہ ہم اپنی ذات کو محدود نہ کریں بلکہ اپنے علم اور صلاحیتوں کو دوسروں کے لیے وقف کریں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہمارے چینل پر آپ کو اس طرح کی مزید معلوماتی اور تاریخی ویڈیوز ملیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔